احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونا کرتے تھے، حسنین کریمین کو سونا کرتے تھے۔ محبت کرنا تو ہم نے سنا تھا کہ کوئی بوسہ دے رہا ہے اپنے بچوں کو، گالوں پر، کوئی ماتھے پر، کوئی کہاں الگ الگ انداز میں محبت کے طریقے کو اختیار کیا ہوا ہے، لیکن یہ محبت کا طریقہ ایک یونیک طریقہ تھا، ایک انوکھا طریقہ تھا، ایک نرالا طریقہ تھا۔ فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم دیکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سنا کرتے تھے۔ اب جب وجہ پوچھی گئی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی تو بات پتہ چل جاتی ہے کہ محبت کس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اپنائیت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک مودت ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ امام حسن کو سونپتے ہیں، امام حسین کو سونپتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں حسن اور حسین کو اس وجہ سے سونپتا ہوں کہ مجھے ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ جی ہاں، جن کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عورتوں کی سردار ہے، جن کے نانا ساری کائنات کے سردار ہے، ان کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن کے نانا امام الانبیاء، جن کے بابا علی المرتضیٰ، جن کے والدہ فاطمہ الزہرا، بتائیے اس گھرانے کا کیا عالم ہوگا، اس گھرانے کی محبت کا، ادب کا، احترام کا کیا عالم ہوگا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، کسی کے ساتھ سوار تھے، جاتے 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 دیکھا کہ قریب میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، انہی بچوں کے اندر ایک چمکتا ہوا چہرے والا، چمکتی صورت، چمکتی سیرت، ہر اعتبار سے نور کیا ہے جھلک رہا ہے۔ دیکھتے ہیں تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ وہ کھیل رہے ہوتے بچپن کی حالت میں، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے فرمایا ہے نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہوتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا محبت کا اندازہ لگائیے گا، پیارے آقا سواری سے اترتے ہیں، امام حسین کی طرف جاتے ہیں، بچے ہیں، من چلے ہیں، کبھی سیدھی طرف جاتے ہیں، پیارے آقا ان کے پیچھے پیچھے، کبھی الٹی جانب جاتے ہیں، پیارے آقا ان کے پیچھے پیچھے، پھر گنڈی کی طرف سے پکڑتے ہیں اور پکڑ کر اپنی گود میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں تاریخی جملہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جانے کائنات امام الانبیاء نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پیغام دین دے رہے ہوتے ہیں، اسی اسنا میں، اسی درمیان میں ایک ننھا منا بچہ وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، صفوں کو چیرتے ہوئے چیرتے 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 امام الانبیاء کی گود میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ امام الانبیاء کی جب گود میں آ کر بیٹھتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دور نہیں ہٹاتے، بلکہ یہ طریقہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت کیسے کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، کس اسٹیٹس پر بیٹھا ہوا ہوں، میں کس اسٹیٹس کے قابل ہوں، نہیں، بلکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا ریونج ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج کسی کے ساتھ اگر محبت بھرا، اگر رویہ اختیار کرو گے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، ایک ننھا منا بچہ صفوں کو چیرتا ہوا امام الانبیاء کی گود میں آ کر بیٹھ جاتا ہے،
اللہ اکبر کبیرہ. پیارے آقا ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, چومتے ہوئے ان کے بالوں کو کبھی بوسہ دیتے ہیں, ان کے پیشانی پر کبھی بوسہ دیتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں اللہم انی احبہ, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, فاحبہ, تو بھی اس سے محبت فرما. اور پھر فرماتے ہیں واحب من یحبہ, اے باری تعالی میں محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما, اور اس سے بھی تو محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے, جو حسین سے محبت کرتا ہے. الحمدللہ یہ علی احسان ہی, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. مٹ گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے, مٹ گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہم کیا ہیں, ہائے حسین والے نہیں ہیں, بلکہ ہم واہ حسین والے ہیں. ہم سینہ پیٹ کر نہیں ان کا ادب کرتے, ان کا احترام کرتے, بلکہ کیا ہے, ہم سینہ ٹھوک کر کیا ہے, برملا منبر و محراب پر ان کے قصیدے گاتے ہیں, ان کا ادب کرتے ہیں, ان کی عظمت کو بنا لاتے ہیں, ان کی باتیں بیان کرتے ہیں. سرکار کیسے محبت کرتے تھے, اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ امام حسین سے کیسے محبت کی جاتی ہے. خدا را یہ باتیں بیان کرنا صرف بیان کی حد تک نہیں, میں اور آپ کتنی محبت کرتے ہیں, میں اور آپ صرف گفتار کی حد تک محبت کرتے ہیں یا کردار تک جاتے ہیں. نہیں, ہمیں معاشرے میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کیا ہیں, صرف گفتار تک, صرف قول تک, بس زبانی ہماری محبت ہے, ہم امام حسین سے محبت کا نعرہ لگاتے ہیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بابا جان کو بھی دیکھ لیا جائے کہ کیسے نماز سے محبت تھی. جب ان کو تیر لگا تھا, بہت سا تکلیف کے عالم میں تھے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں, وہ ہے نماز کی عالم. آپ سجدے میں جاتے ہیں, آپ کے قدم سے وہ تیر نکال لیا جاتا ہے, اور جب ان کے بچوں کی بات آتی ہے تو کربلا کے میدان میں ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہفتے والے دن ہمارے یہاں نشست ہوگی, پورا واقعہ کربلا نیت کریں انشاءاللہ, میں بھی اپنا فل ایفرٹ دوں گا انشاءاللہ. پورا واقعہ کربلا اللہ نے چاہا تو ابتدا سے لے کر انتہا تک, چاہے گھنٹہ لگے, 1.5 گھنٹہ لگے, 2 گھنٹے لگے, 2.5 گھنٹے لگے, اللہ کی ذات ہے ہمت دینے والی. آپ لوگ آئیے گا انشاءاللہ, پورا واقعہ کربلا اللہ نے چاہا تو میں عرض کروں گا, کیونکہ یہ آدھے گھنٹے کا ٹائم کیا ہے, وسعت نہیں رکھتا. خیر اللہ تبارک و تعالی نے کیسا میں بات کر رہا تھا کہ وہ آل کیسے نماز سے محبت کرتی ہے کہ ان کے بابا کی بات کرے تو ایسی محبت, ان کے بچوں کی بات کرے تو سجدے میں جا کر حی علی الفلاح کہتے ہوئے سر تن سے جدا ہو جاتا ہے. لیکن میری اور آپ کی حالت یہ ہے, امام حسین سے, شہدائے کرب و بلا والوں سے محبت کرنے والوں کا عالم یہ ہے کہ فقط ہم نظر و نیاز تک محدود رہ گئے ہیں, ہم لنگر نیاز تک محدود رہ گئے ہیں, ہم تعزیے تک محدود رہ گئے ہیں, ہم کیا ہے گلی کوچے میں صرف امام حسین کے نعرے لگانے تک محدود رہ گئے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کٹ گیا, لیکن سر سے نیزے پر سر مبارک تھا. کیا پڑھ رہا تھا, قرآن پڑھ رہا تھا. میں اور آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں, میں اور آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. خدا را امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو بھی اپنائیے. یہ 9-10 تاریخ جیسے ہی آتی ہے, بس آخر میں کچھ باتیں ان ایام کے حوالے سے جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتی ہے, العیاذ باللہ, الامان والحفیظ